الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، وهو معكم أينما كنتم۔ معیت کی بحث جاری۔ اہل بدعات، اشاعرہ و کلابیہ وامثالہم من الحلولیہ کی تردید، ان کا ابطال کیا جا رہا تھا، اور یہاں حلولیہ سے مراد یعنی یہ کہنے والے کہ اللہ ہر جگہ میں حلول کیے ہوئے ہیں، یعنی ان اللہ فی کل مکان کا عقیدہ رکھنے والے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بات تردید کی یوں ہو رہی تھی کہ مع کا استعمال لغت عرب میں 3 طور پر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ مع مصاحبت اور اقتران کا معنی دیتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اقتران و مصاحبت وصف و خصلت میں مقصود، معنی میں مقصود، اور اس کی 2 مثالیں ذہن نشین رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم سب صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، رہو۔ یہاں صادقین سے معیت کا معنی و مفہوم ہے کہ صادقین کی جو صدق کی خصلت، صادقین کی صدق کی جو صفت اور جو خو ہے، یہی خو اپنے اندر پیدا کرو۔ اور یہ معنی لینا اس طور پر صحیح ہے کہ صادقین میں آیت کریمہ کے نزول کے وقت کے صادقین اور اس زمانے سے پہلے سابق گزرے ہوئے انبیاء و رسول و دیگر مومنین صادقین سب اس میں شامل ہیں۔ لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں مقارنت یا مصاحبت، معیت ذاتی مراد ہو، معیت اختلاط مراد لیا جا سکے، نہیں، بلکہ یہی مطلوب و مقصود ہے، یہی سلف کی تفسیر بھی ہے، اور یہی ممکن صورت ہے کہ جس پر عمل ہو سکے گا، جیسا کہ اللہ جل وعلا کا حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا، کہ یعنی صادقین جو کسی بھی بندے مومن کے، اس کے اپنے زمانے کے ہوں یا اس کے سابق دور کے صادقین ہوں، ان کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ انہی جیسے سچے بنو۔ اور بھی عرب بولتے ہیں کہ فلانۃ مع فلان، بات میں یہ کل ہی پیش کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا فلاں خاتون فلاں مرد کی
زوجیت میں ہے اس کے حوالے عقد میں باقی ہے، دونوں میں اس طور پر جدائی نہیں ہوئی ہے کہ مثلا مرد نے اس کو طلاق دے دیا ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں نہ تو فلاں کے ساتھ تھی ہے، یعنی اس کی ابھی وہ زوجیت میں باقی ہے۔ حالانکہ ایسے عالم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں دو شہر دو قریہ میں دور دور موجود ہوں۔ دوسری صورت ماں کے استعمال کی ہے کہ اس کا معنی اقتران و مصاحبت کا ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ مصاحبت ذات کی ذات کے ساتھ اختلاط کی صورت میں ہو، جس کو معیت اختلاطی، معیت اجتماعی کا نام دیا جا سکتا ہے، اور یہ مخلوقات میں ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ماں کے معانی میں سے ایک معنی اور اس کے استعمالات میں سے ایک استعمال کی صورت یہ ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میرے پاس خالد و بکر ایک ساتھ آئے، یعنی دونوں کی آمد، دونوں کا آنا ایک ساتھ ہوا۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، دونوں پیدل چل کے ساتھ ساتھ آئے، دونوں سواری پر چل کے ساتھ ساتھ آئے، دونوں گھر میں داخل ہوئے تو ساتھ ساتھ تھے، بالکل آگے پیچھے مل کے مقترن، اور ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اقتران ذاتی، یہ مصاحبت اجتماعی، یہ اللہ جل وعلا کے حق میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ معنی اللہ جل وعلا کی عظمت و کبریائی کے شایان شان نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ شرعی طور پر یہ بات بھی معلوم ہے کہ اللہ جل وعلا عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالی مخلوقات کے اوپر ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ جل وعلا ہر جگہ موجود ہو یا ہر مخلوق کے ساتھ مختلط و متلبس ہو، ابداً کلا، ہرگز نہیں ہے۔ اور نہ یہ اللہ جل وعلا کی عظمت و کبریائی اور اس کی بڑائی کے شایان شان ہے، کیونکہ جس عموم کے ساتھ اہل بدعت نے ان اللہ حال فی کل مکان والی بات اپنائی اور اختیار کی ہے کہ اللہ ہر جگہ حلول کیے ہوئے، ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ پایا جاتا ہے، ہر جگہ وہ داخل ہے، تو فی کل مکان میں مکان مطہر، مکان نجیس، محل القاذورات، اور خود مخلوقات میں سے خود اللہ جل وعلا نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے بعض نجیس عین ہیں وہکذا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ سب کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر مخلوق کے ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے، یہ لازم آئے گا کہ اللہ جل وعلا معاذ اللہ تعالی اللہ عما یقول ہؤلاء اہل البدع علوا کبیرا، ان اللہ حال فی محل القاذورات، ان اللہ جل وعلا یوجد مع مثلا حیوان النجس وہکذا۔ سبحانہ وتعالی اللہ جل وعلا کی ذات اس سے پاک ہے، اس لیے معیت سے معیت اختلاطی والا معنی لینا یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ تیسرا جو استعمال ہے اور وہ پہلے ہی کے متقارب ہے، اور وہ ہے مصاحبت و اقتران معنوی اور حکمی کا لفظ
استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایسا معنی مع کا مخلوقات کے اندر بھی ممکن ہے، اور یہ معنی لینا اللہ جل وعلا کے حق میں وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى ممکن ہے، اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، جبکہ اللہ جل وعلا نے خود وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا جیسا لفظ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى جیسے آیات اپنے کلام میں اللہ تعالی نے خود بیان کیا ہے۔ اور یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ اختیار ہے، اور انہوں نے یہ معنی یوں بیان کیا ہے کہ معیت جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، معیت عامہ معیت خاصہ، سب یہ حقیقی صفت اور حقیقی معنی میں استعمال ہے، اور ان کی تعبیر گویا یوں ہے، جس کا خلاصہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ان اللہ مع کل مخلوق وهذه المعیہ حق علی حقیقتها، لیکن اللہ تعالیٰ والا کے لیے یہ معیت وہی معیت ہے جو اس کی عظمت و کبریائی کے شان ہے، اور وہ معنی لینے میں کسی بھی محظور کا کوئی اندیشہ اور اس کا کوئی گزر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی کتاب کے اندر آگے ایک فصل میں یہی بات ثابت کرنے کے لیے کہ معیت حقیقی معیت ہے، اور ایسے اللہ تعالیٰ کا علو ارتفاع اور اللہ تعالیٰ کا علو ذاتی، اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے اوپر فوقیت، یہ بھی حقیقی ہے، اور دونوں میں کوئی منافات بھی نہیں ہے۔ وہاں پر مثال دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ عرب بولتے ہیں، اور یہ بات بالکل معروف ہے کہ مسافر یوں کہتے کبھی کہ ما زلنا نسیر والقمر معنا، ہم رات بھر سفر کرتے رہے، رات میں ہم چلتے رہے، اور حالت یہ تھی کہ چاند ہمارے ساتھ۔ یہاں قمر کی مسافرین کے ساتھ معیت اور مسافرین کی قمر کے ساتھ معیت، یہ معیت معنوی ہے، معیت حکمی ہے، اور یہ معیت ہے کہ اس کا مفہوم یوں ہے اس جملے کا کہ گویا ہمارا رات میں سفر جاری رہا، اور پوری رات جب تک ہم چلتے رہے چاند کی روشنی ہمیں ملتی رہی، ہم پورے سفر میں گویا چاندنی رات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اور فائدہ اٹھاتے ہوئے سفر جاری رکھ کے، جبکہ ہر عاقل جانتا ہے کہ قمر اور ارض پر بسنے والی مخلوق انسان دونوں کے درمیان ذاتی اعتبار سے بہت بعد ہے، اور یہی تیسرا معنی ہے کہ معیت معنوی جبکہ ذوات کے اندر بعد اور دوری ہو اور غیاب ہو، ایک یہاں ہے ایک کہاں ہے، ایسے ہی دن میں آدمی یہ کہے کہ ہم دن میں چلتے رہے اور سورج ہمارے ساتھ تھا، یعنی اس کی دھوپ ہم پر پڑتی رہی اور اس کی گرمی سے ہم حرارت اور حرارت کی شدت کا احساس کرتے رہے، یہ معنی ہے۔ حالانکہ سورج ان انسانوں سے جو اس کائنات ارضی پر اللہ جل وعلا نے ان کو آباد کیا ہے اور بسایا ہے اور ان کے لیے زمین ہی کو مستقر بنایا ہے، اس سے شمس بہت دور ہے اور دیگر سیارے سب دور ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم دن میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمیں سفر کرنا پڑا، وہ شمس معنا یعنی سورج کی دھوپ اور اس کی گرمی
کا ہمارے ساتھ سامنا ہوتا ہی رہا کہ دھوپ ہم پر پڑتی رہی اور دھوپ کی گرمی سے ہم جوجھتے رہے الی آخری. تو یہ کہنا تو جب ذوات مخلوقہ میں اس طرح کی معیت والی بات درست ہے اور یہ کہنا کہ ما ظل نصیر والقمر معنا درست ہے، تو اللہ جل وعلا جو ساری کائنات کا خالق ہے، خالق انس بھی ہے، خالق قمر بھی ہے، خالق شمس بھی ہے، خالق ارض و سما بھی ہے، وہ بعید ہوتے ہوئے اور یہ بعید ہوتے ہوئے مانوی اعتبار سے ورنہ تعبیر ہے کہ بلند ہوتے ہوئے آسمان کے بلکہ تمام مخلوقات کے اوپر ہوتے ہوئے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہم مخلوقات کے ساتھ تو یہ متعذر یا دشوار امر نہیں ہے بلکہ بدرجے اولا ممکن ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. لہذا اس مع کے استعمالات کی صورتوں میں سے یہ بات واضح ہے میرے سامعین کرام کہ یہی تیسرا معنی اللہ جل وعلا کے حق میں استعمال ہوگا اور یہی اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان بھی ہے اور خود اس کے کلام ثم استوى على العرش ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاسبا جیسے کلام حق کے ساتھ بالکل صحیح اور درست ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے وہاں پر اس فصل میں ان کے الفاظ دیکھیے اپنی باتیں کہنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ علو اور اللہ جل وعلا کی معیت اور اس کے قرب اس کے دنو کے اندر کوئی منافات نہیں ہے. وہاں جملہ استعمال کیا اللہ جل وعلا ان پر رحم فرمائے، ان کو جنت دے. کس قدر دقیق تھے اور کس قدر کلام باری تعالیٰ اور نصوص قرآن نصوص کتاب سنت کو باریک بینی کے ساتھ سمجھنے والے تھے منہج سلف کے مطابق، کہ انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ فَهُوَ عَالٍ فِي دُنُوِّهِ وَقَرِيبٌ فِي عُلُوِّهِ. اللہ تعالیٰ عالی اور بلند ہے، نزدیک اور ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ وَقَرِيبٌ فِي عُلُوِّهِ، اور اللہ مخلوقات ہمارے ساتھ قریب ہے، ہم سے قریب ہے، ہماری شہ رگے جاں سے بھی قریب ہے اپنے علو کے باوجود. تو یہ ہم اہل سنت والجماعت کا اصل عقیدہ ہے کہ علو معیت کے اندر علو ذاتی للہ اور معیت اللہ لخلقہ کے درمیان کوئی تناقض اور کوئی منافات ہرگز نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اصل پریشانی ہے سامعین کرام ان اہل بدعات کے لیے اور ان اہل تعطیل اور ان اہل تمثیل کے لیے ہے جو اللہ جل وعلا کی صفتوں کے سلسلے میں اصلاً در حقیقت یہی ہے کہ وہ پہلے مخلوقات پر قیاس کرتے ہیں، مخلوقات اور ان کے ذات و صفات سے اللہ جل وعلا کی ذات و صفت کو تشبیہ و تمثیل دیتے ہیں، اور پھر آخر میں جب یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو مشابہت اور تجسیم لازم آئے گی تو پھر تعطیل پہ اتر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو صفات سے معطل قرار دیتے ہوئے نفی و انکار کی راہ اپناتے ہیں. لیکن ہم اہل سنت والجماعت اہل الحدیث چونکہ تمام نصوص کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں اور اللہ جل وعلا کی شان میں لیسا کمثلہ شیء جیسی آیت کریمہ کی روشنی میں ولم یکن لہ کفوا احد فلا تضربوا للہ الامثال فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون هل تعلم له السمیع جیسی آیات کی روشنی میں اللہ جل وعلا کو مخلوقات کے ساتھ اس کے ذات و صفات میں شریک و سہیم اور برابر نہیں مانتے ہیں اور کسی نوع کی معاذ اللہ
تمثیل سے کام نہیں لیتے ہیں. وہ السمیع البصیر جیسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اللہ جل وعلا کو ان تمامی صفات سے متصف مانتے جن سے اس نے خود اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اس کے رسول نے، اور اس کے اندر کسی بھی استبعاد کا، عقلی طور پر کسی بھی استحالے کا اور کسی تعذر کا اور کسی بھی قسم کے کسی مشکل کا کوئی سامنا ہمیں معاذ اللہ نہیں کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا دستور لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے. اہل بدعات کی تردید کے لیے وہ بحث بھی مفید ہوگی، اور وہ بلکہ بحثیں جس انداز میں شیخ محمد صالح عثیمین فقیہ الامہ رحمہ اللہ نے اپنی شرح العقیدہ الواسطیہ کے اندر بیان کیا ہے، جہاں تک معیت کی تقسیم والی بات اس کا بیان ہو چکا ہے. اور دوسری بحث شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ کی تھی کہ معیت حقیقی ہے یا یہ کہ علم و بصر و سمع کا کنایا. ایک مسئلہ یہ بڑا دقیق ہے اور یہ مسئلہ تعبیر کا ہے، اور یہاں پر ہم اگر غور سے بات کو دیکھیں، سمجھیں، جانیں، بوجھیں تو دو باتیں سامنے آئیں گی کہ ہمارے علماء سلف صالحین میں کے بہتیرے انہوں نے معیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہا ہے کہ معیت کا معنی ہی ہے معیت العلم، معیت السمع والبصر، معیت الاحاطہ، معیت القدرہ والسلطان، یا آخری معانی الربوبیہ کہ معیت کا معنی علم والی معیت، سمع و بصر والی معیت، قہر و سلطان والی معیت، اور ربوبیت کے جو بھی معانی ہیں وہ معیت مراد ہے. کہ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات کے ساتھ ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری باتیں جانتا ہے، ہم کو جانتا ہے، ہماری سنتا ہے، ہم کو دیکھتا ہے، ہمارے اوپر اس کا قہر و غلبہ ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی وہ چیزیں میسر ہیں. اللہ جل وعلا کو ہر وہ صفت حاصل ہے جو اس کے ربوبیت کے معانی میں کتاب و سنت کی روشنی میں شامل ہے. لیکن شیخ الاسلام نے تیمیہ نے، جیسا کہ اسی کتاب میں نے کہا ایک فصل باقی ہے، اور وہ یہی بتانے کے لیے کہ اللہ جل وعلا کی معیت جس کا ان آیات کے نصوص میں ذکر ہے، اور نصوص میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، سورہ حدید کی آیت ہو یا مجادلہ کی آیت ہو، طہ کی آیت ہو یا توبہ کی آیت ہو، یا اس طرح سے اور جو دیگر آیتیں سب پڑھی گئی ہیں جن میں معیت کا ذکر ہے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت ہے، اور یہ صفت حقیقی صفت ہے، یہ معیت حقیقی معیت ہے. ہماری تعبیر یہی ہوگی کہ اللہ جل وعلا کی صفت معیت ہے کہ وہ تمام مخلوقات کے ساتھ ہے اور اپنے خاص اوصاف سے متصف بندوں کے ساتھ ہے. یہ ساتھ ہونا یہ حقیقی ہے. لیکن حقیقی کا معنی کیا ہے؟ کہنے میں ہم حقیقی ہی کہیں گے، اور اس حقیقی کا معنی کیا لیں گے؟ وہ معنی لیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہو. وہ معنی نہیں لیں گے جو اہل بدعت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے عقل خام کے ذریعہ اس کو زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ بھی ثابت کروانے اور باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو یہ معنی اس لیے لے رہے ہیں کہ قرآن میں یوں آیا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، لہذا ماں کا معنی معیت ذات ہوتا ہے، اور اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے والا معنی کیا یہی معیت کا حقیقی معنی ہے؟
نہیں، ہرگز نہیں، یہ حقیقی معنی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ معنی ہے کہ جو اللہ جل وعلا کے لائق و زیبا دو بنیادوں پر نہیں ہے۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں جہاں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ نے الرحمن علی العرش استویٰ بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِم بھی کہا ہے، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض کہا ہے، اور علو کی جو بھی دلیلیں گزر چکی ہیں اور استواء العرش کی جو بھی دلیلیں گزر چکی ہیں، ساتوں آیات کی تشریح کی جا چکی ہے، اس سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ استواء کا معنی علو ارتفاع خاص بھی ہے، اور علو ذاتی کے دلائل کتاب و سنت میں بھرے پڑے ہیں۔ کیا ان دلائل کی روشنی میں وہ معکم میں معیت کا یہ معنی لینا جو اہل بدعات لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ حلول کیے ہوئے ہے اور اپنی ذات کے ساتھ سب مخلوقات کے ساتھ مختلف ہے، یہ اللہ کی عظمت کے شایان شان علو اور استواء والی آیات کی روشنی میں لائق و زیبا ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ ایمان بے بعد اور کفر بے بعد کی ظاہری مثال بھی ہے کہ وہ معکوم پہ تو اتنا زور دیتے ہو اے اہل بدعت کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ہر مخلوق اور ہر مقام پر موجود مانتے ہو، اور ثم استوى على العرش والی ساتوں آیتوں کو اور علو کی 20 آیتوں کو اور احادیث کو اور دیگر مستنبط دلائل کو جو کتاب و سنت کے نصوص سے صحیح طور پر مستنبط ہیں اس کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہو، اور علو ارتفاع ذاتی للہ جل وعلا کا انکار کرتے ہو۔ کیوں کر ایسا ممکن ہے؟ اور دوسری وجہ جس کو میں پہلے ذکر بھی کر چکا ہوں، پھر ایک بات دوہرا کہ معیت کا وہ معنی جو اہل بدعات لیتے ہیں، یعنی حلول اور ذاتی اختلاط والی معیت کی جو ذوات مخلوقات کے ساتھ مختلف تو اس لیے نازیبا ہے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محل القادرات میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ ناپاک مخلوقات کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ناپاک و نجس جگہوں میں ہو، اور یہ چیز اللہ کی شایان شان ہرگز نہیں ہے۔ فعقیدتنا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ عالم فی طلوعہ وقریب فی علوہ کما قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فی ضوء الادلہ، واللہ هو الموفق ونسأل الله التوفيق